اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل ہم نے سورۃ النساء کا 15واں رکوع شروع کیا تھا، آیت نمبر 101 پڑھی تھی، جس میں ہم نے قصر نماز کا پڑھا۔ ٹھیک ہے، ضروری احکام اس میں ہم نے پڑھ لیے قصر نماز کے۔ سفر کی حالت میں ہو اور سفر آپ کا تقریباً 78 کلومیٹر دور آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ، اور 48 میل تک آپ نے سفر کر کے جانا ہے، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ قصر نماز پڑھتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور اچھا، مغرب کا کیا کریں گے؟ جو مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں، ان کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو بھی 2 کرنا ہے؟ پڑھیں گے، ہاں، مغرب کی پوری پڑھیں گے۔ اور وتر، رات کے وتر بھی پوری ہے، وتر بھی پورے پڑھنے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شروع کب ہوگا؟ جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں گی۔ اگر شہر کی حدود کے اندر ہی ہیں آپ اور نماز کا وقت ہو گیا نا، تو وہ نماز آپ کی اقامت والی نماز ہی کی طرح ہوگی، وہ آپ کی سفر والی نماز نہیں ہوگی۔ ایک اس میں یہ بھی مسئلہ تھا۔ آپ نے مجھے کلومیٹرز میں تو یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی پڑھا ہے کہ قصر نماز کی جگہ پڑھتے اگر آپ دوسری پوری پڑھتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں جان جاتی ہوں وہ کم سے کم 7-8 گھنٹے کا سفر بنتا ہے ہمارا ادھر سے لالہ موسیٰ سے۔ تو وہ جاتے تو ہم 1 ہفتے کے لیے یا 3-4 دن کے لیے جاتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ ہم 10-15 دن کے لیے جائیں۔ تو وہ ادھر جا کے میں تو پوری نماز پڑھتی ہوں، تو وہ کیا پھر غلط ہو جاتا ہے؟ آپ کا اتنا فاصلہ ہے 48 میل؟ اس سے زیادہ ہی بن جاتا ہے، اس سے زیادہ ہے نا، تو آپ کی قصر نماز ہے۔ اسی طرح آپ کا وہاں پہ منزل پہ پہنچنا بھی 15 دن سے کم ہے نا، تو پھر آپ کا قصر نماز ہی ہوگی۔ آپ نے وہاں، کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا، وطن اصلی اور وطن اقامت، یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس میں۔ اور عورت کا جو وطن، ہاں نہیں، آپ کا وطن اصلی وہی ہے جہاں آپ کے شور کا گھر ہے نا۔ عورت کا وطن اصلی اس کا سسرال ہوتا ہے، جہاں وہ شور کے ساتھ رہ رہی ہو، اور شور کا بھی وطن اصلی وہی ہوتا ہے جہاں وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہو۔ پیچھے نماز قصر کا تھا، اب یہاں پہ آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ ہوں، فِيهِمْ، ان لوگوں میں موجود، فَأَقَمْتَ، پس آپ کھڑی کریں، پس آپ قائم کریں، لہم، ان کے لیے، الصلاۃ، نماز کھڑی کرے گا مطلب ہے امامت کروائیں۔ فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، منہم، ان لوگوں میں سے، معک، ساتھ آپ کے، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے۔ اسلحہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مطلب ہتھیار۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے تمہارے، وَلْتَأْتِي، اور چاہیے کہ آگے آئے، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، اخرى، دوسری، لم یصلوا، نہیں جس نے نماز پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، معک، ساتھ آپ کے، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کی تدبیریں، اپنے بچاؤ کی چیزیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے۔ حِذْر اور اسلحے میں کیا فرق ہے؟ حِذْر وہ بچاؤ کی چھوٹی موٹی چیزیں، اور اسلحے بڑے ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِکُم، اور اپنے متاع، کس کو کہتے ہیں؟ سامان کو، اور اپنے جنگی سامان سے، فَيَمِيلُونَ، پھر وہ حملہ کر دیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، حملہ کرنا یک بارگی۔ میلتن اصل میں کہتے ہیں، میلہ اصل میں کہتے ہیں جھکنے کو، جھک پڑے تم پر یک بارگی جھکنا، مراد ہے حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف، مِن مَطَرٍ، بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا، یہ کہ تم اتار کر رکھ دو، اسلحتکم، اپنے اسلحے، وخذوا، اور تم لے لو، حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں، اپنے بچاؤ کی چیزیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب رسوا کرنے والا۔ چلے نوٹ کریں۔
وَإِذَا كُنْتَ اور جب آپ ہوں فیہم ان میں موجود جب آپ ہوں ان میں موجود فَأَقَمْتَ پس آپ قائم کریں لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے معاکا ساتھ آپ کے وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں اسلحتہم اپنے اسلحے اپنے ہتھیار اپنے اسلحے اسلحہ اور اس کی جمع اسلحہ ہے اسلحہ یہ اس کی جمع ہے فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِي اور چاہیے کہ آئے طائفۃ ایک جماعت اخری دوسری چاہیے کہ آئے ایک جماعت دوسری لم یصلوا نہیں جس نے نماز پڑھی یہ امام کے پیچھے نماز کا طریقہ اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب حالت جنگ میں ہو نہیں جس نے نماز پڑھی فَلْيُصَلُّوا پس وہ نماز پڑھیں نہیں جس نے نماز پڑھی پس وہ نماز پڑھے معاکا ساتھ آپ کے
وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کی چیزیں اپنے بچاؤ کی چیزیں وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے اسلحے چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کی چیزیں اور اپنے اسلحے وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ لوگ ودود ہے نا اللہ تعالیٰ کا اسم ہے صفاتی نام ہے اللہ کا ودود محبت کرنے والا چاہنے والا تو ودّا یہ روٹ ورڈ ان کا ایک ہی ہے ودّا چاہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لو تغفلون کاش کہ تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے اسلحے سے وَأَمْتِعَتِكُمْ متاع لفظ کئی بار آ چکا ہے متاع کہتے ہیں سامان کو تو یہاں مراد ہے جنگی سامان وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے جنگی سامان سے جنگی کو بریکٹ میں لکھیں اور اپنے جنگی سامان سے فَيَمِيلُونَ پھر وہ حملہ کر دیں علیکم تم پر میلتاً واحدہ حملہ کرنا یک بارگی واحدہ یک بارگی اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں محاورہ نا دھاوا بول دینا اکٹھے ہو کر حملہ کر دینا دھاوا بول دینا کہتے ہیں اردو اس میں محاورے میں یکبارگی حملہ کرنا فیمیلون پھر وہ حملہ کر دیں علیکم تم پر میلتن حملہ کرنا واحدہ یک بارگی ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر ان کانا اگر ہو بکم تمہیں اذن کوئی تکلیف اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف من مطر بارش کی وجہ سے اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے او یا تم مرغا بیمار یا ہو تم بیمار تضعوا یہ کہ تم اتار کر رکھ دو اسلحتکم اپنے اسلحے یہ کہ تم اتار دو اپنے اسلحے یہ کہ تم اتار رکھو اپنے اسلحے وخذوا اور تم لے لو حذرکم اپنے بچاؤ کی تدبیریں اور تم لے لو اپنے بچاؤ کی چیزیں دونوں میں سے کوئی لکھ لیں خضوع کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے نا پکڑنا لے لینا
اور تم لے لو اپنے بچاؤ کی چیزیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اعد تیار کیا ہے، بے شک اللہ تعالی نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذابًا مہینا، عذاب رسوا کرنے والا. بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. سفر کی حالت میں نماز میں کمی آ گئی، اور اب دیکھیں خوف کی حالت میں نماز کا طریقہ ہی بدل گیا. ٹھیک ہے، نماز خوف یہ کس وقت ادا کی جاتی ہے، اس کی میں نے کچھ ڈیٹیل آپ لوگوں کو بھیجی ہے گروپ میں. نماز خوف کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو یا دشمن کی طرف سے خطرہ ہو نا، ہاں جنگ میں یا دشمن کی طرف سے خطرہ ہو تو اس وقت نماز خوف ادا کی جاتی ہے. نماز خوف تمام لشکر ایک ہی، یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تمام، یہ جو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تمام لشکر ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو. اسلام میں نماز با جماعت کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت اہمیت اور فضیلت ہے. کثرت سے احادیث ہیں اس بارے میں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بہت حریص تھے. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو حکم دے سکتے تھے نا کہ دو لوگ امام بن جائیں اور پہلے ایک گروہ نماز پڑھے، اب پوری پڑھ لے امام کی معیت میں، پھر وہ لڑنے کے لیے چلا جائے یا پہرا دینے کے لیے چلا جائے، اور دوسرا گروہ آئے اور وہ دوسرے امام کی معیت میں نماز ادا کر دے. ایسی بھی تو نماز با جماعت ادا ہو سکتی تھی، لیکن صحابہ کی چونکہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک امام کے پیچھے نماز کی یہ صورت، اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کی یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. ٹھیک ہے، آج بھی اگر کوئی ایسا بزرگ ہے، مجاہد چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ادا کرے تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں کچھ تفصیل آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے تو نارمل طریقے سے نماز پڑھیں جیسے عموماً پڑھتے ہیں نا، ایک امام کے پیچھے. جنگ ہو رہی ہے، آپ کو خوف ہے دشمن کا، تو سب سے پہلے تو نارمل طریقے سے نماز پڑھنی ہے. جیسے ایک امام کے پیچھے عموماً جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، یہ ممکن نہ ہو ایک امام کے پیچھے اس طرح نماز پڑھیں، یہ ممکن نہ ہو نا، تو پھر ایک رکعت ایک جماعت پڑھے گی، وہ چلی جائے گی، پھر دوسری رکعت دوسری جماعت پڑھے گی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جگہ پہلی رکعت جس نے مکمل کی تھی وہ آئے گی، اور اس طرح نماز جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں آیت میں طریقہ بتایا ہے. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہونا، پھر دو تین جماعتیں ہوں گی نارمل پراپر طریقے سے، دو تین امام بن جائیں گے، وہ جماعت کروائیں گے. یہ خوف کی شدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر خوف کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے، ابھی اتنی جنگ نہیں ہو رہی اور خوف جان جانے کا زیادہ خطرہ نہیں ہے نا، تو اس وقت کیا کریں گے، کچھ مجاہدین آگے چلے جائیں گے اور وہ سرحدوں پر پہرا دیں گے. دو گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ جائے گا پہرا دے گا اور دوسرا گروہ آئے گا اور امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا، اور وہ جب ایک رکعت پڑھ لے گا تو پھر وہ ان کی جگہ پر پہرا دینے چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ آئے گا وہ امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا. یہ کب ہے؟ جب خوف کی اتنی شدت نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن جب خوف بہت زیادہ ہو، دشمن کا آپ کو ڈر ہو کہ اب جان جانے کا خطرہ ہے اور سارے مسلمان ایک دفعہ ہی حملہ کی زد میں آ کر شہید ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے امام بن جائیں، 2-3 امام بن جائیں اور نماز پڑھی جائے ان کی اقتداء میں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو پیچھے سورہ بقرہ میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، آیت نمبر 239.
خوف اگر اس سے بھی زیادہ ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے نا، سورہ بقرہ میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، وَإِنْ خِفْتُمْ، ٹھہریں ایک منٹ آیت کھول لیتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 239، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ آیت آپ نے پڑھی تھی نا، اگر تمہیں خوف ہو تو پھر تم یا تو سواری پر سوار ہو کر نماز ادا کر لو یا پیدل ہی نماز ادا کر لو، تو یہ اس کے لیے اجازت ہے حالت جنگ میں، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اب امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو انفرادی نماز پڑھنی ہے، انفرادی نماز بھی اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں پراپر طریقے سے، تو کیا طریقہ ہوگا کہ سواری پر جس طرح سوار ہیں اسی طرح نماز ادا کریں، اس میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی اتنا خطرہ ہے آپ لوگوں کو کہ نماز اگر ذرا سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو لگا کہ اگر غافل ہو جائیں گے تو دشمن حملہ کر کے خاتمہ کر دے گا، تو پھر نماز قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کی ہمیں ثبوت ملتا ہے نا اس میں غزوہ خندق میں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی نمازیں قضا ہوئی تھیں، جن کی بعد میں عشاء کی نماز کے بعد اس کی قضا اٹھائی گئی تھی۔ تو یہ چند صورتیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑا سبق کیا ہے؟ اس میں ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے، دیکھیں بڑا سبق یہ ہے کہ اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں ہوتی، جب گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے اور بم برس رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بس طریقہ بدل دیا ہے۔ اور جو نماز باجماعت، اس سے نماز باجماعت کی ویلیو کا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو نماز باجماعت، ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو، یہ ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن اگر خوف کی اتنی شدت ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا فرجالن اور رکبانن، یہ کھڑے ہو کر یا سواری پر سوار ہو کر اشاروں سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ آج ہماری حالتیں دیکھ لیں، بازاروں میں تو ہم گھنٹوں گھنٹوں دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں، شاپنگ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا، کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ کسی کو ذرا سا ڈپریشن ہو جاتا ہے، ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے تو نمازیں قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، اسکرین کا بے محابہ استعمال کرتے ہیں، اور صبح پھر آنکھ نہیں کھلتی، اور فجر جو اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت، وہ ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو نمازوں کی اہمیت کا اس میں پتہ چل رہا ہے نا آپ لوگوں کو، کتنی سخت اہمیت ہے۔ اسلام میں گنجائش اگر ہوتی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں کہتے کہ چھوڑ دو نماز، خوف کا حکم نہ آتا۔ دیکھیں نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے تمام احکامات نازل فرمائے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی بلندیوں پر بلا کر تحفۃً دیا۔ اتنی بڑی کریم ذات جس نے اپنے نبی کو آسمان کی بلندیوں پر بلا کر یہ نماز جیسا خوبصورت تحفہ دیا، تو کیا مخلوق کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اتنی بڑی کریم ذات کے تحفے کو قبول نہ کرے اور اس سے اتنی غفلت برتے، فکر ہی نہ ہو نمازوں کی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ ٹائم لگتا ہے عشاء کی نماز میں، وہ بھی کتنا لگتا ہے؟ میرے تو خیال میں 12 منٹ لگتے ہیں، اگر بندہ صحیح سے نماز ادا کرے تب بھی 12 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اور آپ احادیث میں وعیدیں اگر سنیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اب دیکھیں جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا حشر بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا، فرعون، قارون، ابی ابن خلف، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا ہم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ جب قیامت کے دن اٹھے تو فرعون کے ساتھ اٹھے، قارون اور بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے اور اسی کے ساتھ ان کا حشر نشر ہو؟ ہم میں سے تو کوئی یہ نہیں چاہے گا، ہماری تو سب کی یہ خواہش ہوگی ہم انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ پھر ہمیں نمازوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان جیسے اعمال بھی کرنے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو سب سے پہلے اعمال کا حساب ہوگا نا بندے سے، فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جو پہلے ہی آپ دیکھیں پہلی ٹیسٹ میں جو فیل ہو گیا پھر اس کا آگے کیا چلے گا وہ۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ یہی ہیں کہ اگر بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اگر وہی خراب ہوئی تو وہ ناکام ہو جائے گا اور خسارے میں چلا جائے گا۔
تو اس لیے نمازوں کی خود بھی حفاظت کریں، اور خصوصاً اپنے بچوں کو بھی. بچے تو ہمارے زیر نگرانی ہے نا، زیر تربیت ہے، ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. جیسے مائیں دنیا کی فکر کرتی ہیں، اور یہ اس معاملے میں کوئی ڈھیل نہ دیں صبح کے وقت کہ بچہ ہے ترس نہ کھائیں اس معاملے میں کہ بچہ ہے سویا ہوا ہے، نیند پوری کرنے دیں اس کو. نہیں، اس کو اٹھائیں. دیکھیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل. اتنی خوفناک وادی ہے، کہا جاتا ہے کہ خود جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہے. اور یہ ویل اس کا ٹھکانہ ہوگا جو نمازوں کو وقت گزار کے پڑھتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے، وقت پر ادا نہیں کرتے، فکر سے نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. ویل ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو آپ اپنے بچوں کو کبھی جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گی. کوئی ماں چاہتی ہے اس کے سامنے اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا جائے. تو اس لیے اس معاملے میں بالکل اپنے بچوں پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سو رہا ہے، اس کی نیند پوری ہو جائے. اس کو اٹھائیں، وہ نماز ادا کرے، اس کو عادت ڈالیں. اگر وہ آج اللہ کی فرما برداری کرے گا تو کل آپ کی بات بھی مانے گا. اگر آج اس نے نماز جیسے اہم فرض کو چھوڑ دیا تو کل باقی ڈیوٹیز بھی، باقی فرائض بھی وہ پورے نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پیار محبت سے اس کی ترغیب دیں، ماحول ایسا بنائیں کہ بچے خود اٹھ کے نماز ادا کریں. بچے نقال ہوتے ہیں نا، جب جیسا دیکھتے ہیں بڑوں کو کرتا وہ ویسا کرتے ہیں. اگر بڑے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بچے ضرور فالو کرتے ہیں اس کو. اور پھر بچوں کو ترغیب بھی دیں، ان کو بتایا کریں کہ دیکھو قبر میں اندھیرا ہوگا، مٹی کی چادر جب ہم اوڑھ کے لیٹیں گے تو اندر اندھیرا ہوگا نا، تو روشنی کس سے ہوگی؟ نماز سے. نماز وہاں لائٹ کا کام دے گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی اس کی فکر مندی سے پڑھیں اس کو. دوسرا ہمیں نماز باجماعت کی اہمیت کا ہی پتہ چلتا ہے. تیسرا ہمیں اسلحے کی اہمیت کا ہی پتہ چلتا ہے. اسلحہ قرآن یہاں تلقین کر رہا ہے نا کہ نماز کی حالت میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو. نماز میں اب اتنے بھی مشغول نہ ہو جاؤ کہ آس پاس سے غافل ہو جاؤ. حذرہم، اپنے بچاؤ کی جو تدبیریں وہ اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سوچ کر کہ ہم تو چونکہ اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ خود ہی ہماری حفاظت کرے گا، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. نماز کی ادائیگی کا حکم ضرور ہے لیکن دوسرے اسباب سے غافل ہو جانے سے بھی دیکھیں اسلام یہاں پہ ہمیں روک رہا ہے. اس میں ہمیں اسلحے کی اہمیت کا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہو، سانپ نظر آ جائے تو نماز توڑ کے اس کو مارو. اب یہ سوچ کر وہیں کھڑے رہنا کہ ہم تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ خود ہی ہماری حفاظت کرے گا، تو یہ اور سانپ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، یہ سوچ بنا لینا. دیکھیں سانپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں، سانپ کا کام ہی ڈسنا ہے. اس لیے اسلام آپ کو ان لاجیکل باتوں کا حکم نہیں دیتا. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوتی ہیں. قبیلہ جوہینہ، یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آئی ہے نا، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. تو یہ دشمن سے بھی ہم نے بے خبر نہیں ہونا. قبیلہ جوہینہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، تو ان لوگوں کے عزائم کیا تھے؟ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کی نا ابھی عنقریب ایک نماز آنے والی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے. مراد ان کی عصر کی نماز تھی. تو انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ ابھی مسلمانوں کی نماز آئے گی جو ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، اس وقت ہم یکبارگی مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو خاتمہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر چلو، اسلحے سے اور احتیاطی تدابیروں سے اتنے غافل نہ ہو جاؤ کہ دشمن یکبارگی حملہ کر کے تمہارا صفایا کر دے. اور اگر بارش ہو رہی ہے یا تم بیمار ہو اور بھاری اسلحے نہیں اٹھا سکتے ہو تو چھوٹی موٹی جو بچاؤ کی چیزیں ہوتی ہیں، چاقو ہو گیا یا کوئی اور بچاؤ کی چیزیں، وہ لے لو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. یہ سمجھ میں آ گئی نا یہ کس طرح ہوگی؟ تھوڑا سا بتائیں مجھے، پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے. خوف ہو تو سب سے پہلے کس طرح نماز ادا کرنی ہے؟ سب کوشش یہی کرنی ہے کہ امام کے پیچھے نماز ہو. ٹھیک ہے، خوف کی حالت میں بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ امام کے پیچھے نماز ہو. اس کی کیا صورت ہوگی؟ جس طرح نارمل پڑھتے ہیں نماز، ایک امام ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، سارے مقتدی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں. لیکن اگر خوف اتنا زیادہ ہے، پہرا نہ دیا تو دشمن حملہ کر دے گا، تو پھر 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے.
اور 2 گروہوں میں جس طرح اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد مجاہدین چلے جائیں گے اور دوسری جو جماعت پہرا دے رہی تھی وہ واپس آ کر پڑھے گی، اور پھر وہ 1 رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں، وہ اپنی نماز پوری کر کے جائیں گے اور پہرا دیں گے، اور جس نے 1 رکعت پڑھی تھی وہ واپس آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح 1 رکعت دونوں گروہوں کو امام کے پیچھے مل جائے گی، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی خوف ہے، شدت بہت زیادہ ہے، جنگ کی خوف ہے، تو کیا 2-3 امام بنا کر بھی پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی اگر خوف ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، جان بچانا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جان بچانا یہ اہم ہے۔ تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ وہ جو آپ نے سورہ بقرہ میں آیت پڑھی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ سواری پر سوار ہو کر یا پیدل ہی نماز، چلتے پھرتے نماز پڑھ لیں، پیدل نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ جدھر چاہیں رخ کر لیں، اشاروں سے پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی اتنی شدید ہے کہ اب ڈر ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم غافل ہوئے تو ٹینک پر تو نقصان ہو جائے گا، ٹینک پر بیٹھے بیٹھے یا گھوڑوں پر، اس وقت تو گھوڑے ہوتے تھے، جان جا سکتی ہے، تو پھر ایسی نماز سخت مجبوری میں ساقط ہو جائے گی، قضا کر لیں آپ، کیونکہ جان بچانا بہرحال یہ ضروری ہے، خاص طور پر ایسے موقع پہ جب آپ کا مقصد پوری قوم کو بچانا ہو۔ مجاہدین تو پوری قوم کے دفاع پہ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، اگر یہ نمازی سارے شہید ہو گئے تو پھر پوری قوم کا نقصان ہوگا، تو اس لیے جان بچانا ضروری ہے نا، تو پھر قضا بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ نماز خوف صرف جنگ کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ کہیں آپ سفر میں ہیں اور کسی اژدہے کا، شیر وغیرہ کا خوف ہے نا، تو تب بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے، امام کے پیچھے آپ اس طرح نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک پہرا دے اور 2 گروہوں میں بٹ جائیں، ایک پہرا دے اور دوسرا جیسے سانپ وغیرہ کا خطرہ ہو یا کوئی اور۔ چلیں، یہ ضروری چیزیں تھیں کچھ جو میں نے بتا دی، اب کل میں سنوں گی آپ لوگوں سے۔ آگے دیکھیں، سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ آگے دیکھیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پوری کر چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلیٰ جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم قائم کرو نماز، یعنی نماز جس طرح پڑھتے ہوتے تھے نا اقامت کی حالت میں، اسی طرح قائم کرو، ان الصلاۃ، امن کی حالت میں، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتاباً فرض، موقوتا، مقررہ وقت میں۔ اچھا، اس میں جو پیچھے آیت گزری، اس میں ایک چیز میں بتانا بھول گئی ہوں کہ اگر سفر میں ہیں تو 2 رکعتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر شرعی سفر ہے 2 رکعتیں ہوں گی، لیکن اگر اقامت کی حالت میں نماز خوف پڑھیں تو پھر 4 رکعتیں ہوں گی، امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ کر جائے گا، 2 گروہ بنیں گے، پہلا گروہ 2 رکعتیں پڑھ کر جائے گا اور دوسرا گروہ آ کر دوسری 2 رکعتوں میں شامل ہوگا، پھر وہ پوری نماز پڑھ کے جائے گا، اور جس نے 2 رکعتیں چھوڑ دی تھی وہ واپس آ کر اپنی نماز الگ سے پوری کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہوگا 4 رکعتوں کی صورت میں، یہ میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا، یہاں پہ لکھ لیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پوری کر لو نماز، باجی میں پوچھ رہی تھی کہ اگر امام کے ساتھ نہ پڑھ پائیں تو پھر خود پڑھیں گے پوری نماز؟ اللہ کی بندی، ابھی میں نے اتنا بتایا آپ لوگوں کو، ساری صورتیں میں نے بتائی ہیں کہ خوف کی شدت ہو، یہ اس صورت میں جب ابھی خوف اتنا نہیں ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں، جیسے کہ صحابہ کی ہوتی تھی، تو یہ ان کے لیے ہے۔ اگر خوف بہت زیادہ ہے تو پھر بہت سارے امام بنا کر بھی نماز پڑھیں۔ آپ لوگ پتہ نہیں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ایک لفظ کی میں نے پوری 2 دفعہ ڈیٹیل اس لیے بتائی ہے کہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں۔
نہیں باجی، میں نے سنا ہے دراصل وہ لائن بار بار ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو آپ کی آواز بیچ بیچ میں تھوڑی سی کٹ جاتی ہے۔ ہاں، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا آپ لوگوں کو کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو نماز قضا اگر کرنی پڑ جائے تو پھر نماز ساقط ہو گئی نا آپ کے ذمے سے، بعد میں قضا کریں، یہ بھی بتایا میں نے۔ جیسا کہ اس کی مثال بھی میں نے بتائی ہے، غزوہ احزاب میں اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پوری کر لو نماز، نوٹ کریں، پھر جب تم پوری کر لو نماز، ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں چاہ رہی ہوں آپ رکوع پورا کر لیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم یاد کرو اللہ کو، پس تم یاد کرو اللہ کو۔ اس میں ایک بہت مزے کا نکتہ ہے، 3-4 مزے کے نکات ہیں اس میں۔ پس تم یاد کرو اللہ کو قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر۔ جنب کہتے ہیں کروٹ کو، جنب، جنوب اس کی جمع ہے، اور اپنی کروٹوں پر۔ یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، مطلب ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ پس تم یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ۔ اب آپ کو یہاں پہ یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اطمینان بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم قائم کرو نماز۔ پس تم قائم کرو نماز، یہاں قائم کرو نماز کا مطلب جو عام حالات میں جس طرح نماز پڑھتے تھے نا اسی طرح قائم کرو، ٹھیک ہے؟ یہ تو خوف کی حالت میں نماز کا ذکر تھا، تو جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو عام حالات کے مطابق۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز کانت ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتابم، فرض، بے شک نماز ہے ایمان والوں پر فرض، موقوتا، مقررہ وقت میں، مقررہ وقت میں۔ نماز کے اوقات مقرر ہے نا، ان اوقات گزر جائیں تو پھر تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بے شک نماز ہے ایمان والوں پر فرض، کتابن کا مطلب لکھی ہوئی چیز سے مراد فرض ہے، موقوتا، مقررہ وقت میں۔ جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ذکر بھی کرنا ہے، واجب حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد اللہ نے ذکر کی ترغیب دی ہے، سفر ہو یا خوف کی حالت ہو یا نارمل حالت ہو، ذکر الہی پر انسان کو ویسے ہی مداومت اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز مکمل کر لیتے تھے نا تو اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس آیت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے؟ اس آیت کے تقاضوں پر عمل کرنے، آپ سب بھی اس پر مداومت اختیار کر سکتی ہیں کیونکہ اللہ یہاں نماز کے بعد ذکر کی ترغیب دے رہے ہیں۔
نماز کے لیے تو وقت مقرر ہے، مگر ذکر کے لیے وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت ہر حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے، ذکر کر سکتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں ذکر کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے، ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو اب اس کا ذکر، اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قلبی ذکر کا انشاءاللہ کل ذکر، اس کا تذکرہ کریں گے اور آخری آیت بھی کل پڑھ لیں گے۔ چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔